انتما سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ایک سند ہے، کس کے لیے؟ محب اہل بیت کے لیے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جب کوئی بہت بڑا اعزاز ہو تو اس کے دعوے دار کئی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بہت بڑی شان ہوتی ہے۔ ہر بندہ ہی چاہتا ہے کہ یہ وصف تو میرے اندر ہے، کیونکہ وہ وصف بڑا بلند ہے، اور جب وصف جنت کی ٹکٹ ہو تو پھر تو ہر کوئی اس کا دعوے دار بنے گا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو آپ نے تقریباً 10,000 سے زائد جو فرمان ہیں وہ مستقبل کے لحاظ سے دیے امت کو، کہ جب جھگڑے ہوں گے تو میں فیصلہ پہلے کر کے جاؤں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا تھا کہ حب اہل بیت پر بھی جھگڑا ہونا ہے، اور پھر جب اس جھگڑے سے یہ ٹائٹل نکلے گا آگے تو پھر آگے اس میں بھی جھگڑا ہونا ہے۔ تو پھر یہ سارے جھگڑے ختم کرنے کے لیے میں ان دو شہزادوں کو یہ امانت سپرد کرتا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ کوئی کہے کہ میں محب اہل بیت ہوں، ایک یہ ہے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ یہ محب اہل بیت ہے۔ اپنے طور پر کوئی کروڑ بار کہتا رہے، اس کی کیا حیثیت ہے، لیکن تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بھی فرما دیں تو قیامت تک کے لیے بہار ہی بہار ہے۔ کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے اور بات بڑی لمبی ہے، کیونکہ مدینہ منورہ سے لے کر یہاں تک پہنچنا ہے، اور ہر صدی کے ہر سال میں ہمارے پاس ہر مہینے میں دلیل ہے کہ یہ بات کس طرح چل کے آئی۔ تو اس واسطے مختصر بھی بیان کروں گا تو بہت وقت لگ جائے گا۔ قرۃ عین اہل السنہ، تو اہل سنت جب نام رکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو میں بلا جھجک یہ کہتا ہوں اور پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ جتنی عمر لفظ اسلام کی ہے اتنی ہی اہل سنت کی ہے، اور یہ دونوں ہی ہماری پہچانیں ہیں۔ جب بات ہو رہی ہو یہود نصارہ ہندو سکھ کے مقابلے میں پہچان کی، تو اس وقت ہماری پہچان اسلام ہے، اور جب اسلام کی چھتری کے نیچے گھسے ہوئے 2 نمبر لوگوں کے مقابلے میں پہچان کی بات ہو تو اس وقت ہماری پہچان اہل سنت ہے۔ تو دونوں ہی اپنی جگہ ضروری ہیں، اور کسی کو بھی ڈیگریڈ نہیں کیا جا سکتا، چونکہ اسلام تو ویسے ہی بار بار اس کا تذکرہ قرآن نے کیا، اور اہل سنت کا ذکر بھی جو اصحاب عدالت ہیں اور شرائط ان کے مطابق قرآن کی متعدد آیات میں موجود ہے، لیکن ان لفظوں میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حق والوں کا یہ نام رکھا۔ تو آج ہمیں شوق سے بتانا چاہیے کہ ہم سنی ہیں، ہم اہل سنت ہیں، ہماری تاریخ کو 1-2 صدیوں کی نہیں ہے، ہم تو مکی مدنی پنیری ہیں، اور ہمارا رابطہ ڈائریکٹ صوفہ سے ہے، اور ہمارے عقیدے کی چادر چھوٹی سی نہیں کہ یہیں آگے پیچھے کرنے سے کوئی حصہ ننگا ہو جائے، ہماری چادر یہاں سے لے کر جنت کے دروازے تک پھیلی ہوئی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نام دیا، اب ہمارے پیر ہمیں کوئی لقب دے ہم شوق سے بتائیں، اور جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لقب دیا ہے وہ ہم چھپاتے پھریں، تو یہ تو انصاف نہیں ہے۔ تو اس واسطے اہل سنت کی قوت اور تقویت کے لیے یہ ضروری ہے کہ تم جدھر بھی ہو، جہاں بھی ہو، وہاں اپنے سنی ہونے کا اعلان کرتے رہو۔ چھپے تو وہ جو چور ہو،
چھپے تو وہ ہو جس کے بڑوں نے کوئی چوری کی ہو، چھپے تو وہ ہو جو امت کی فصل کی کوئی جڑی بوٹی ہو، تو پھر نیچے نیچے چھپتی رہے۔ چھپے وہ جن کی رجسٹریشن برطانیہ کی حکومت نے کی ہو، ہماری رجسٹریشن تو عرش سے ہوئی ہے اور ماہ مدینہ نے پہنچائی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارا نام اہل سنت ہے، یہ زمین بھی سنی ہے، وہ آسمان بھی سنی ہے، جلوائے خورشید سنی، کہکشاں بھی سنی ہے، قطرہ شبنم بھی سنی، باغباں بھی سنی ہے، لفظ کی تاثیر سنی، داستان بھی سنی ہے، مایہ ملت بھی سنی، نگہباں بھی سنی ہے۔ اہل سنت کے جیالو باندھ لو گر تم کمر، نظر آئے گا تمہیں سارا جہاں ہی سنی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس بنیاد پر یہ اتنا خوبصورت نام، تم رشتہ داروں کے پاس گئے ہو وہاں بھی اپنا سنی ہونا بیان کرو، بلکہ رشتہ داری بناتے وقت بھی لفظ سنی کے زیر سایہ رہو۔ جنازہ پڑھتے ہوئے، جنازہ پڑھاتے ہوئے، زندگی بھر میں تم دفتر میں ہو، دکان میں ہو، کھیت کھلیان میں ہو، سفر پر کہیں ہو، تو اپنے سنی ہونے کا اظہار کرو۔ اور مجھے امید ہے کہ اگر آپ روزانہ کم از کم 24 بار اپنے سنی ہونے کا اعلان کرتے رہیں تو کیڑے مکوڑے تو خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ ماشاء اللہ۔ اب یہ ایک فیصلہ اس حدیث میں یہ ہے کہ سنی یہ